الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسٹیج پر جلوہ افروز صدر محترم، علماء کرام، مشائخین عظام، بزرگان ملت اور پس پردہ تشریف فرما میری معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور اس کا فضل ہے کہ رب العالمین نے ایک طویل وقفے کے بعد، ایک بہت بڑے گیپ کے بعد، کرونا جیسی وبا اور پینڈیمک کی اختتام یا پھر اس کی دوری کے بعد، ہم اور آپ کو پھر ایک مرتبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک و مسعود موقع پر دکن کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی اس یادگار اور عظیم الشان سرزمین دارالسلام میں پھر ایک مرتبہ جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آزو بازو، اپنے خاندان اور اپنے رشتہ دار اور پڑوس میں اگر نظر ڈالیں تو ایک دو نہیں، سینکڑوں اور سووں ایسے ہمارے رشتہ دار اور بھائی اور پڑوس تھے جو گزشتہ ہمارے جلسے میں یہاں پر موجود تھے، لیکن کرونا کی اس وبا میں وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام کی مغفرت فرمائے جو اس پینڈیمک میں انتقال کر گئے ہیں۔ اس کے اندر نقصان ہر ایک کا ہوا، لیکن ایک اہم ترین اور بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم نے اس وبا کے اندر اپنی ہر فیلڈ اور ہر سیکٹر میں اپنے بڑوں کو، اپنے ذمہ داروں کو اور اپنے رہنماؤں کو کھویا ہے۔ علماء، بڑے بڑے علماء گئے پوری دنیا سے، بڑے بڑے مشائخ حضرات، اہل دل، بڑے بڑے قائدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور آج ہماری صفوں میں ان کی کمی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اور
اور اس وبا نے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو غنیمت سمجھیں اور جو کچھ وقت ہمارے پاس بچا ہے اور جو کچھ شخصیات ہمارے درمیان بچی ہیں ان کو غنیمت سمجھیں اور ان کی قدر کر لیں۔ ابھی مجھ سے بیشتر دکن کی ایک انتہائی قد آور شخصیت، بے شمار علماء کے استاذ حضرت شیخ الجامعہ صاحب قبلہ ادام اللہ فیوضہ العالیہ کے ہم زرین نصیحتیں سماعت کر رہے تھے، اور ہم ایسی بڑی بڑی شخصیات کو گزشتہ دنوں ہم نے کھویا ہے۔ اب جو شخصیات ہمارے درمیان ہیں ہم ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کی قدر کر لینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے چند پہلو اور چند گوشوں کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھے کہ آج کے اس جلسے کا مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنت اور آپ کے پیغام کو ہمارے اپنے ذہن و فکر کے اندر پیدا کرنا اور راہ عمل بتلانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امت مسلمہ کے لیے ایک واحد راستہ ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا، ذوق رکھ سنت گرامی سے، ذوق رکھ سنت گرامی سے، ہے شرف آپ کی غلامی سے، جو کوئی پیروے رسول نہیں، لاکھ طاعت کرے قبول نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس دور میں خاص طور پر جو موجودہ ہندوستانی دور ہے اور پھر پینڈیمک کے بعد جو حالات پوری سوسائٹی کے اوپر آئے ہیں اس کی چند جھلک آپ کے سامنے بتاتا ہوں اور اس کا حل سیرت کی روشنی میں بتانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی مال، جان، جائیداد، کاروبار سب کچھ تھے۔ اللہ کے حکم سے ان تمام کو چھوڑ کر مدینہ گئے تو وہاں یہ حالات تھے کہ مسلمانوں کے پاس نہ گھر تھا، نہ کاروبار تھا، نہ غلہ تھا، نہ کھانے پینے کا ساز و سامان تھا۔ بہت قسم پرسی کے عالم میں مسلمان ہجرت کر گئے تھے۔ کرونا وبا کے بعد بھی مسلمان بے حساب مسلمانوں کے گھر پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ تعلیم بہت سارے نوجوانوں کی اور بچوں کی چھوٹ گئی ہے۔ معاشی اعتبار سے کاروبار متاثر ہوئے ہیں۔ گھر کے اندر معاشی تنگی مختلف اختلافات کو جنم دے رہی ہے۔ میاں بیوی میں پھوٹ ہو رہی ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہو رہا ہے، دوست میں جھگڑا ہو رہا ہے، ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا مخالف ہو رہا ہے اس پینڈیمک کے بعد معاشی تنگی کی وجہ سے، اور اس کا نتیجہ اختلافات بڑھ کر پورے سرعام قتل و غارت گری تک بات پہنچ رہی ہے۔ اس ایسی معاملے اور ایسے حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا بتلاتی ہے کہ جہاں آپ کی تعلیم کا نظم کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہ ہو، جہاں کھانے کے لیے برابر پیسے نہ ہو، جہاں گھر میں رہنے کے لیے برابر حالات نہ ہو، جہاں معاشی تنگی ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی سنت جاری فرمائی۔ تمام انصار کو جو مدینے کے رہنے والے ہیں، جن کے پاس جائیداد ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ان کو بلایا۔ ادھر مہاجرین کو بلایا۔ مہاجرین میں حضرت ابو بکر و عمر بھی ہے، حضرت علی اور دیگر صحابہ بھی ہے، سب کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ مسلمان آپس میں ایک ہے، تمہارا مقصد ایک ہے، تمہاری فکر ایک ہے، تمہارا منشا ایک ہے، تمہارا ایمان ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہاری زندگی کے مقاصد بھی ایک، تو تمہارا مال بھی ایک، تمہاری خواہشات بھی ایک، تمہاری فیسلٹیز بھی ایک۔ تو آج کے بعد سے ایک ایک انصار کو ایک ایک مہاجر کے حوالے کیا گیا، ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کے حوالے، بھائی چارگی بنا دی اور فرمایا کہ آج کے بعد سے یہ تمہارا بھائی ہے، تم اسے صرف پیسے دے کر یعنی رخصت نہ ہو جانا، آج سے تمہاری جی ذمہ داری ہے ان کی ذمہ داری نبھانا، ان کی بیماری، ان کی صحت، ان کی تعلیم، ان
کا کھانا، ان کا پینا۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بھائی بنے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو وہ گھر چلے گئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ہاتھ میں لے کر، اور جا کر اپنے گھر بتایا اور فرمایا کہ میرے بھائی، اللہ کے رسول نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، آج سے میرے گھر کے دو حصے، ایک تمہارا ایک میرا، اور فرمایا کہ یہ میری زمین ہے جس پر میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، اس میں آدھی زمین میری اور آدھی تمہاری۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ ہم مکے والے تجارت کرتے ہیں، ہمیں کھیتی باڑی کرنے نہیں آتا۔ حضرت سعد بن ربیع فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے، سال تمام کھیتی باڑی کرنا میری ذمہ داری، اناج نکلتا ہے تو دونوں بھائیوں میں تقسیم ہوگا، آدھا تمہارا ہوگا آدھا میرا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یقیناً اللہ رب العزت کی جانب سے ایک بڑی آزمائش کا وقت ہے، لیکن آج بھی امت مسلمہ میں سرمایہ دار موجود ہے۔ آج بھی ہر اعتبار سے اللہ نے ایک بیلنس سوسائٹی دیا ہے امت مسلمہ کو، جہاں پر غریب ہیں وہاں امیر بھی ہے، جہاں پر تاجر ہیں وہاں پر بے روزگار بھی ہے، جہاں پر جاہل ہیں وہاں پڑھے لکھے بھی ہے۔ تو جتنے سیکٹرز ہے، تعلیم کا سیکٹر ہے، نوکری کا سیکٹر ہے، یہ تمام سیکٹرز میں ہم غور کر سکتے ہیں کہ ہم چند لوگوں کو ایڈاپٹ کریں اور حضور کی یہ سنت کو اپنائیں، سنت مؤاخات کو جاری کریں، اور اس نیت کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ امت کے بگاڑ کے وقت، امت کے مشکل حالات کے وقت، لوگوں سنو کہ امت کے مشکل حالات آئیں گے، ایک موقع یہ ہے کہ تم جہاد میں نکلو، اپنی جان دے دو، لیکن اس سے زیادہ مشکل کام یہ ہے امت جب مشکلات کا شکار ہو، اس میں فساد کا معاملہ ہو، آپس میں معاملہ عدم توازن کا شکار ہو، تو ایسے وقت میں کوئی میری ایک سنت کو اپناتا ہے تو وہ اتنا مشکل ہے کہ گویا 100 مرتبہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے زیادہ مشکل ایک سنت کو اپنانا ہے۔ اس لیے فرمایا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ عزیزان گرامی، سنت مؤاخات کو پیدا کریں۔ دوسری اہم چیز، ایسے جب حالات پیدا ہوتے ہیں آپس میں اعتماد کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم امت مسلمہ میں دیکھ رہے ہیں، ہر طبقے میں دیکھ لیں، چاہے بڑے لوگ ہوں یا چھوٹے لوگ ہوں، پیسے والے ہوں یا غریب ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا کسی دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے، ایک دوسرے میں اعتماد ختم ہو رہا ہے، بھروسہ ختم ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ سماعت فرمائے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ حضرت عمر کے پاس لوگوں نے پکڑ کر ایک نوجوان کو لایا اور فرماتے ہیں کہ اے عمر، اے خلیفۃ المسلمین، اس نوجوان کو میرے والد کے بدلے میں قصاص دیجئے اور قصاص کی وجہ سے اسے قتل کر دیجئے۔ پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ اس نوجوان نے میرے والد کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے نوجوان سے پوچھا میاں کیسے قتل کیا بوڑھے آدمی کو؟ کہا امیر المؤمنین معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ میرے اونٹ ان کے کھیت کے اندر چرنے گئے ہوئے تھے، تو ان کے والد نے میرے اونٹ کو بھگانے کے لیے زور سے مارا پتھر، تو جس کی وجہ سے میرا اونٹ مر گیا۔ مجھے غصہ آیا، میں پتھر اٹھا کر ان کے والد کی طرف پھینکا، مارنا نہیں چاہتا تھا، پتھر ایسا پڑا کہ ان کے والد انتقال ہو گیا اور قتل ہو گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اب تو بدلہ لینا ہے، تمہیں قصاص تو دینا ہے۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ امیر المؤمنین مجھے 3 دن کی مہلت دے، میرے والد نہیں ہے، میں ایک بڑا بھائی ہوں، ایک چھوٹا بھائی میرے پاس ہے، اور میرے والد کی چھوڑی ہوئی تھوڑا سا خزانہ ہے، اگر مجھے یہی موت ہو جاتی ہے، میرے گھر والوں کو پتہ نہیں پہنچتا، تو میرے بچے کے، میرے بھائی کی وہ امانت ضائع ہو جائے گی، خزانہ ضائع ہو جائے گا۔ 3 دن کی مہلت دے، میں جاتا ہوں اور معاملات کو سلجھاتا ہوں اور سیٹل کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ امیر المؤمنین فرمانے لگے کہ پھر تمہاری ضمانت؟ اجنبی ہو تم، کون تمہیں پہچانے گا؟ ضمانت کوئی دے گا؟ وہ سب کی طرف دیکھنے لگے مجمع کے اندر، آزو بازو تمام مسلمان، بعض صحابہ و تابعین بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب میری جان کا معاملہ ہے، میرے بھائی کی جائیداد کا معاملہ ہے، کون میری ضمانت لے گا؟ دیکھنے لگے کوئی نظر نہیں آتا، تو ان میں سے حضرت ابو ذر اٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین میں ان کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سوچ سمجھ کے لینا، اگر یہ بھاگ گیا تو
تم نہیں جانتے تو پھر تمہیں اس کی جگہ ٹھہرایا جائے گا، قصاص یا دیت دینا پڑے گا۔ ابو ذر نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ یہ شخص نکل جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، تیسرا دن سورج ڈھلنے لگا، انتظار کر رہے ہیں سب لوگ۔ حضرت ابو ذر کو سب چاہتے تھے، کہنے لگے ابو ذر تمہارا کیا ہوگا، تم تو بے قصور ہے۔ عصر کا وقت ہو گیا، وہ نوجوان نہیں آتا۔ مغرب کے سورج ڈوبنے کے قریب ہے، دھوئیں کے اڑنا دکھتا ہے، گرد غبار اڑ رہی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کون ہے، دوڑتا ہوا گھوڑا دوڑاتا ہوا نوجوان آ جاتا ہے۔ سب لوگ ششدر ہے۔ امیر المؤمنین کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ امیر المؤمنین میں 3 دن پہلے گیا تھا، میرے بچے کا معاملہ سیٹل کر دیا، اب میں آیا ہوں آپ کے پاس، قصاص لیجئے اور میری گردن اتار دیجئے۔ امیر المؤمنین حیران ہو گئے، کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پوچھا کہ تم یہاں سے چلے گئے تھے؟ کہا کہ ہاں چلا گیا تھا۔ حضرت ابو ذر سے پہلے پوچھا ابو ذر تم بتاؤ کہ تم اس نوجوان کو پہچانتے ہو؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا نہیں پہچانتے۔ پھر ضمانت کیسے لے لی؟ کہا ابو ذر نے کہ امیر المؤمنین مجمع کی طرف دیکھا، یہ آس بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا کہ مجھ پہ کون بھروسہ کرے گا۔ میں ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں اٹھ رہا ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا محمد الرسول اللہ کی امت ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پہ بھروسہ نہیں، صرف آقا کی امت اور آقا کے چہرے کا خیال آیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، میری جان چاہے چلے جائے لیکن میں بھروسہ کروں گا اس کے اوپر، لہٰذا میں اس کی ضمانت لے لیا۔ حضرت عمر سنتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ نوجوان تو کیسے آ گیا؟ تو تو بھاگ جاتا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی آج کی طرح میڈیا نہیں ہے، کیسے تو آ گیا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی دل چاہا، رشتہ داروں نے بھی مجھے مشورہ دیا، آخری لمحات تھے، میرا اندر سے ضمیر جھنجھوڑنے لگا، کہا کہ نوجوان تیرے لیے ابو ذر ٹھہرا ہے، اگر آج تو واپس نہیں آئے گا تو پھر زندگی تمام تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک معصوم شخص تیری ضمانت لے کے ٹھہرا تھا، تو اگر واپس نہیں آئے گا تو قیامت تک کوئی دوسرا ضمانت لینے والا نہیں ہوگا۔ بس حضور کا چہرہ سامنے تھا، حضور کے آقا کا چہرہ سامنے تھا، جان جاتی یقین تھا، یہ سوچ کر میں پھر واپس آ گیا اس احساس کے ساتھ کہ میرے آقا کو چہرہ دکھانا ہے۔ یہ دونوں کا جذبہ سنتے ہیں، اس بوڑھے باپ کے بچے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، حضرت عمر کے سامنے دست بستہ حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین ہم نے تو یہی سمجھا تھا کہ عدلے کا بدلہ ہو جائے، قتل کا قتل بدلہ ہو جائے، لیکن اس سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ حضور کا اتنا خیال، اس امت کا اتنا خیال کہ ابو ذر ضمانت لیتے ہیں اور یہ جان کٹانے اور گردن کٹانے واپس آ جاتا ہے، لہٰذا ہم بھی حضور کو چہرہ دکھانا ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنے والد کا خون معاف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ قیامت تک معلوم رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا جو حکم دیا تھا، اس حکم کی وجہ سے ہم نے اس کی لاج رکھی، اور یہ احساس ذمہ داری تھا۔ عزیزان گرامی، یہ احساس ذمہ داری آج ہمارے اندر جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ ہم ایک دوسرے کے اوپر اعتماد، ایک دوسرے پہ بھروسہ، ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا اندازہ ہے کہ حضور کا احساس کیسے تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر کے حضور سب سے پہلے بھیجتے ہیں، پہلا حج ہے، امیر الحج بنایا، سن 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر نکل جاتے ہیں راستے سے اور جاتے ہوئے ایک دور مقام پر مکہ المکرمہ سے پہلے رکتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، اذان کے بعد اقامت ہوئی، حضرت ابو بکر تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے، اچانک کیا کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو۔ پوچھا امیر المؤمنین کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے ایک، اس اونٹنی کا نام
کوئی ایک اونٹنی، ایک تو قصوہ ہے، ایک اور اونٹنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کا نام لے کے فرماتے ہیں کہ مجھے اس اونٹنی کی آواز آ رہی ہے۔ حضور کی اونٹنی اور اونٹنی کا نام لے کر فرماتے ہیں میرے آقا کی اس اونٹنی کی آواز آ رہی ہے، دیکھو تو صحیح کہیں آقا کا ارادہ نہ بدل گیا ہو، حضور آئے تو ہم نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ بتلانا یہ مقصد ہے عزیزان گرامی، صحابہ اپنے آپ کو حضور سے اتنا اٹیچ رکھے تھے کہ حضور کی بات نہیں، حضور کی آواز نہیں، حضور کا چہرہ نہیں، حضور کی اونٹنی، اونٹنی میں کون سی اونٹنی اور اس کی آواز بھی صحابہ پہچانتے تھے۔ یہ احساس تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ تو عزیزان گرامی، آج اس مصیبت کے حالات میں، مشکل کے حالات میں، امت مسلمہ پورے ہندوستان میں آج اپنے آپ میں آپس میں اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بھروسہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، افواہوں اور غلط فہمیوں اور بدظنی کی طرف نہ جائیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر بھروسہ کرے اور حضور کی خاطر کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر کرے۔ تیسری بات عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبیلہ بنو عمرو بن عوف نام ہے، اس قبیلے کے اندر لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نکلتے ہیں اور نکل کر کے ان کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اتنی دیر بیٹھتے ہیں صلح کرانے کے لیے، اور صلح کرا کر واپس جب آتے ہیں نماز کا انتظار صحابہ کرتے کرتے اتنا وقت ہو گیا کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ صحابہ نے حضرت ابو بکر کو امام بنا کر کے آگے بڑھا دیا، اس لیے کہ حضور انہی کو امام بناتے تھے اپنے غیاب میں، خلیفہ اول ہے اور پہلے ہی زندگی میں امام بناتے تھے۔ حضرت ابو بکر امامت کے لیے ٹھہر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کا اندازہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز رکعت باندھ چکے ہیں، صحابہ پیچھے سے ہتھیلی تھپ تھپاتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، حضور کی اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ سب لوگ اسے دیکھ کر محسوس کرتے تھے۔ حضور دیر سے کیوں آئے؟ پتا چلا کہ حضور صلح کرانے کے لیے کسی ایک قبیلے میں گئے تھے، فرض نماز میں تاخیر بھی ہو رہی ہے تو صلح کراتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج امت مسلمہ میں حضور کی اس سنت کو اپنانے والے بہت کم لوگ ہو گئے ہیں، صلح کرانے آگے بڑھنے والوں کی کمی ہو گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں اعتکاف میں اگر تم بیٹھے ہو تو تمہیں نفل نماز کا ثواب ہے، تمہیں جنازے میں شریک ہونے کا ثواب ہے، دعوت میں جانے کا ثواب ہے، کوئی کام نہ کرو، صرف اعتکاف میں بیٹھے رہو۔ لیکن فرمایا کبھی اطلاع مل جائے میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے، دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا ہے، تو تم اپنا اعتکاف چھوڑ کر کے ان کا صلح کرانے جاؤ۔ اب تم صلح کرائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نہیں اللہ 10 اعتکاف کا ثواب دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ صلح کرانا بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارے درمیان اختلافات ہوتے ہیں تو ہمیں آپس میں صلح کرانے کے لیے آگے بڑھنا ضروری ہے۔ آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، امت مسلمہ میں روز بروز عورتوں پر ظلم کی کیفیت بڑھ رہی ہے، عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی کیفیت بڑھ رہی ہے۔ آپ پہلے یاد رکھ لیں، میرا گھر اپنا گھر نہیں ہے، کلمہ میں پڑھ لیا ہوں تو میرا گھر رسول اللہ کا گھر ہے، میرا محلہ حضور کا محلہ ہے، میری سوسائٹی حضور کی سوسائٹی ہے۔ مدینہ طیبہ میں حضور تشریف لے جاتے ہیں، یہودیوں سے معاہدہ ہوا ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے یہودیوں سے کہ تمہاری ہم حفاظت کریں گے، تم ہماری حفاظت کرنا، تمہاری تمام حقوق کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ایسے وقت میں مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو قینقاع۔ مسلمانوں میں سے ایک خاتون اس قبیلے کے بازار میں کچھ خرید و فروخت کے لیے جاتی ہے۔ وہ خاتون جا کر کے خرید رہی ہے، بازار کے چند شریر اوباشوں نے اس خاتون کے کپڑے کو ایک سامان سے باندھ دیا۔ وہ خاتون خرید و فروخت کر کے جب اٹھتی ہے تو سامان جو بندھا ہوا تھا اس سے سر کا دوپٹہ ہٹ گیا، اس خاتون کے چہرے کا نقاب کھل گیا۔ وہ خاتون غیرت کے مارے آواز دیتی ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں، میرے سر کا پردہ، میرے سر کا حجاب ہٹا دیا گیا ہے، چہرے کا نقاب کھل گیا ہے۔ فوراً ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کے حجاب نکالنے والے کو قتل کر دیتے ہیں۔
وہ لوگ ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بات چاہتی ہے، آپ اندازہ کریں کہ وہ قبیلے سے معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، صلح ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان مشورہ کرتے ہیں کہ جس خاندان، جس قبیلے اور جس محلے اور جس سوسائٹی میں عورت کی عزت کا احترام نہیں، اس محلے میں اور ان افراد کو، ان قبیلے کو مدینہ طیبہ میں رہنے کی کوئی اجازت نہیں۔ حضور اسی وقت صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور پوری ٹیم اور پورے صحابہ کو جمع کر بنو قینقاع کے ان کے قبیلے کے اوپر حصار باندھ دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہے، مسلمانوں سنو، تمہارے اپنے نوجوانوں سے بھی اگر کسی عورت کا پردہ تم سے چاک ہوتا ہے، کسی بیٹی کے سر سے دوپٹہ تمہارے ہاتھ سے اتر جاتا ہے، کسی گھر کی بہو یا عورت کے چہرے کا نقاب تم سے دور ہو جاتا ہے، تو سنو، تمہارے وجود کو حضور گوارا نہیں کرتے ہیں، تمہارے محلے کے وجود کو تو حضور گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اپنے محلوں میں حضور کی رحمتوں کو لانا ہے تو صرف لائٹ لگانے سے نہیں، دلوں میں روشنی پیدا کیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو اپنائیں۔ حضور کی محبت کو اپنے سینے میں لانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی سوسائٹی میں عورتوں کا احترام ہوگا۔ حضور نے بنو قینقاع کو مدینے کی سرزمین سے بے دخل کر دیا عورت کی بے احترامی کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، افسوس ہوتا ہے، رات میں حضور کا جھنڈا لے کے پھرنے والا، دن میں حضور کا نام لینے والا، اپنے گھر میں اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے، اپنی بہو پہ ظلم کرتا ہے، وہ بے پردہ باہر نکلنا پڑتا ہے، پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹنی پڑتی ہے آپ کی بیٹیوں اور بہوؤں کو۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجلس اور اس محفل سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف زبانی دعوے نہیں ہے، یہ بہت کچھ مانگتی ہے، یہ دلیل مانگتی ہے، یہ وفاداریاں مانگتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اسی لیے شاعر نے کہا، جو کچھ کر رہے ہو حضور کی سنت سمجھ کر کرو، عشق رسول میں کرو، تمہاری صبح شام حضور کے عشق میں ہو، عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ کیا فرمایا؟ نماز بہت سارے وجوہات سے تم پڑھتے ہوں گے، اپنے سر سے اس ذمہ داری کو ہٹانے پڑتے ہوں گے، لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں نہیں، تیرا عشق، تیرا شوق اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ عزیزان گرامی، یہ چند باتیں آپ حضرات کی گوشگزار کرتے ہوئے میں رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی قیامت تک ایسی اس محفل کو اور اس سرزمین کو آباد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔